بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے جب دنیا کی چکا چوند، عزیز و اقارب، عزت اور دولت اور شہرت سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے اور انسان ایک ایسی دنیا میں قدم رکھتا ہے جہاں نہ کوئی ساتھ دینے والا ہوتا ہے اور نہ کوئی مددگار؟ کیا واقعی انسان کی روح 40 دن تک اپنے گھر آتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر انسان جاننا چاہتا ہے، مگر حقیقت سے نظریں چرا لیتا ہے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ وہ اس لمحے کے بارے میں سوچے جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی اور سب لوگ روتے ہوئے ہمیں زمین کے نیچے دفن کر دیں گے۔ اور کیا واقعی ہی انسان کے مرنے کے بعد کہانی ختم ہو جاتی ہے، یا پھر ایک اور حقیقت، ایک اور زندگی، ایک اور سفر کا آغاز ہوتا ہے؟ ویورز، ہم میں سے ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ کیا واقعی ہی مرنے کے بعد 40 دن تک روح اپنے گھر والوں کے ارد گرد منڈلاتی رہتی ہے؟ کیا مرنے کے بعد ہم اپنے پیاروں کو دیکھ سکتے ہیں، ان کی آوازیں سن سکتے ہیں، یا پھر یہ سب ہمارا وہم ہے؟ قرآن و احادیث کی روشنی میں ان سب رازوں سے پردہ اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ وہ یہ موضوع ایسا ہے کہ ہر انسان کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد 40 دن تک انسان کی روح کو اپنے اعمال جائزہ لینے کا موقع دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کو دیکھنے کے لیے واپس آتی ہے، اور کچھ کے مطابق وہ ہمیشہ کے لیے اپنے ایک نئے سفر پر روانہ ہو جاتی ہے جہاں حساب و کتاب کا آغاز ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ ہم اس بات کو قرآن و احادیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ مرنے کے بعد انسانی روح کے ساتھ کیا معاملہ درپیش ہوتا ہے، قبر کے ابتدائی لمحات کیسے ہوتے ہیں، کیا واقعی انسان کی روح 40 دن تک اپنے گھر والوں کے ساتھ جڑی رہتی ہے، یا پھر وہ فوراً ایک نئی دنیا میں چلی جاتی ہے جہاں پر اس کا حساب و کتاب کا عمل شروع ہو جاتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور آخر تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ اس سفر میں ہم دیکھیں گے کہ مرنے کے بعد پہلا مرحلہ کون سا ہوتا ہے اور کیسا ہوتا ہے، اور قبر میں روح کے ساتھ کیا معاملہ درپیش ہوتا ہے، اور کیا روح کو دنیا میں دوبارہ واپس آنے کی اجازت دی جاتی ہے، اور 40 دن کے بعد کیا ہوتا ہے۔ قرآن و احادیث میں اس بارے میں کیا ارشادات موجود ہیں، کیونکہ آج ہم وہ راز جاننے جا رہے ہیں جو ہر انسان کو ایک نہ ایک دن درپیش آئیں گے۔ یہ موضوع صرف دلچسپی و خوف کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا سامنا ہر انسان کو کرنا پڑتا ہے کہ مرنے کے بعد قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی۔ کیا واقعی ہی کسی کی روح واپس آتی ہے، یا یہ بات صرف ہمارا وہم و خیال ہے، یا پھر صرف ہم لوگ خود کو تسلیاں دینے کی باتیں کرتے ہیں؟ ویورز، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی روح کے ساتھ کیا معاملہ درپیش آتا ہے۔ مرنے کے بعد جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے جسم سے روح نکال لی جاتی ہے، اور یہ لمحہ سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے کیونکہ روح کا جسم سے جدا ہونا ایک مشکل ترین مرحلہ ہے، اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نیک لوگوں کی روحوں کو نہایت آسانی اور عزت کے ساتھ نکالا جاتا ہے، اور جبکہ برے لوگوں کی روح کو سختی کے ساتھ کھینچا جاتا ہے۔ برا بن عازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مشہور حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور فرشتے خوشبوئیں لے کے آتے ہیں، لیکن جب کسی برے انسان کی روح نکلتی ہے تو آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے سختی کی جاتی ہے۔ اور قبر میں پہلا لمحہ کیسا ہوگا؟ جب کسی کو دفن کر دیا جاتا ہے تو قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں جن کے نام منکر نکیر ہے، اور وہ انسان سے 3 سوالات کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، اور تیرا دین کیا ہے، اور تیرا نبی کون ہے۔ اور جواب دینے والا اگر نیک ہو تو وہ آسانی سے جواب دے دیتا ہے کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، اور میرا دین اسلام ہے، اور میرا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اس کے بعد قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور یہ قبر اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی برے اعمال والا تھا ان سوالات کے جوابات نہیں دے پاتا تو وہ کہتا ہے کہ ہائے افسوس، میں ان سوالات کے جوابات نہیں جانتا، تو اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اور قبر اس کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ ویورز، کیا روح 40 دن تک اپنے گھر آتی ہے؟ لیکن پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن و حدیث میں 40 دن بعد روح کے لوٹنے کے بارے میں کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ بعض عوامی روایات اور خوابوں کی بنیاد پر یہ بات مشہور ہو گئی ہے، لیکن شرعی طور پر کوئی مضبوط دلیل اس کی نہیں ملتی۔ اسلام میں ہر بات کا دار و مدار وحی الہی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر ہے، اور ہمیں وہی عقائد اپنانے چاہیے جو قرآن و سنت اور مستند احادیث سے ثابت ہوں۔ جب انسان وفات پاتا ہے تو اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور ایک نئے مرحلے میں داخل ہو جاتی ہے
جسے برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان برزخ ایک عالم ہے جہاں انسان کی روحیں اپنی نیکیوں اور برائیوں کے مطابق وہاں پر رہتی ہیں، اور نیک روحیں جنت کے باغات میں ہوتی ہیں، ان کو سکون، رحمتیں اور برکتیں نصیب ہوتی ہیں، جبکہ بدروحیں عذاب میں مبتلا رہتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ احادیث مبارکہ سے بات ثابت ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو اس کے اعمال کے مطابق برزخ میں مقام دیا جاتا ہے۔ ویورز، یہ تمام عقائد دوسرے مذاہب میں ہمیں اس طرح سے ملتے ہیں۔ عیسائی عقیدے میں برزخ کا تصور پایا جاتا ہے اور جسے ایک مقام سمجھا جاتا ہے جہاں روحیں اپنے گناہوں کی پاکیزگی کے بعد جنت میں داخل ہوتی ہیں، اور ہندو مت میں یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد روح ایک دوسرے جسم میں منتقل ہو جاتی ہے اور جسے دوبارہ جنم کہا جاتا ہے، اور ہندو رسمات کے مطابق اور روح مرنے کے بعد 13 دن تک اپنے خاندان کے قریب رہتی ہے، اور اس کے بعد مخصوص مذہبی رسومات ادا کی جاتی ہیں تاکہ روح کو اگلے مرحلے میں جانے میں آسانی مل سکے۔ 40 دن کے بعد بھی مخصوص رسومات کو ادا کرنے کا فریضہ سر انجام دیا جاتا ہے، جس کا مقصد مرحوم کی روح کو امن فراہم کرنا ہوتا ہے۔ اور بدھ مت میں مرنے کے بعد ایک درمیانی کیفیت کا تصور پایا جاتا ہے جسے برزخی مرحلہ کہا جاتا ہے۔ بدھ مت کے مطابق روح اس حالت میں 49 دن تک رہتی ہے، اور اس کے بعد اس کو ایک نئی زندگی دی جاتی ہے، اور اس دوران مختلف قسم کی رسومات ادا کی جاتی ہیں تاکہ روح کو نجات حاصل ہو سکے۔ اور چینی روایات میں یہ تصور ملتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی روح 7 ہفتے یعنی کہ 49 دن تک خاندان کے ساتھ رہتی ہے، اگرچہ 40 دن کا ذکر مخصوص طور پر نہیں ملتا، لیکن اس سے ملتے جلتے خیالات ضرور پائے جاتے ہیں، اور جن میں روح کو احترام دینے کے لیے مختلف قسم کی رسومات ادا کی جاتی ہیں۔ قدیم مصری مذہب میں روح کے بعد روح کے طویل سفر کا ذکر ملتا ہے، جہاں اس کو مختلف قسم کی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے تاکہ وہ ابدی زندگی حاصل کر سکے۔ اسی طرح بعض قدیم افریقی اور جنوبی امریکی میں یہ مانا جاتا تھا کہ مرنے کے بعد انسان کی روح ایک مخصوص مدت کے لیے اپنے گھر والوں کے قریب رہتی ہے، اور اس کے بعد وہ اگلے مرحلے میں چلی جاتی ہے۔ اور یہ تمام تصورات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ مختلف قسم کے مذاہب اور ثقافتوں میں روح کی موجودگی اور اس کے بعد کے مراحل کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ ناظرین، روح کا تصور دنیا کے ہر مذہب اور ہر تہذیب میں موجود رہا ہے۔ ہر قوم اور ہر عقیدے میں روح کے بارے میں مختلف قسم کے عقائد موجود ہیں، مختلف قسم کے نظریات اور خیالات پائے جاتے ہیں۔ کہیں اسے ایک نئے جسم میں داخل ہونے والا پایا جاتا ہے، اور کہیں اسے آزمائشوں سے گزرنے والی مخلوق مانا جاتا ہے، اور کہیں یہ مانا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی روح اور ایک خاص مدت تک گھر والوں کے قریب رہتی ہے۔ لیکن جہاں ہم دین اسلام کے حوالے سے اس بات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سب سے مستند اور واضح معلومات ملتی ہے۔ اسلام میں مرنے کے بعد روح کے مراحل کو نہایت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں واضح طور پر ذکر کیا گیا کہ مرنے کے بعد انسان کی روح ایک برزخی زندگی میں داخل ہو جاتی ہے، جہاں پر نیک لوگوں کی روحوں کے لیے راحت اور سکون ہے، اور جبکہ گناہ گاروں کے لیے عذاب اور سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ 40 دن تک انسان کی روح کا واپس آنا، 40 دن تک گھر کے آس پاس رہنا کوئی اسلامی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ بعض ثقافتی رسومات کے طور پر یہ نظریہ عام ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اسلامی تعلیمات کے مطابق جب انسان مرتا ہے تو مرنے کے فوراً بعد اس کی روح اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ایک خاص قوانین کے مطابق ایک خاص مقامات پر چلی جاتی ہے، اور جبکہ نیک اعمال کرنے والے انسان کی روحیں راحت کے مقامات پر رہتی ہیں، اور جبکہ برے اعمال کرنے والوں کو عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ مرنے کے بعد سب سے اہم چیز نیک اعمال اور وہ دعائیں ہیں جو زندہ لوگ اس کے لیے کرتے ہیں۔ یہ دعا اور صدقات ہی ہیں جو مرنے والوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں، اور یہ دنیا ایک امتحان کا ہے، ہم میں سے ہر ایک انسان کو گزرنا ہے، ایک نہ ایک دن ہم میں سے ہر انسان کو اس امتحان گاہ سے گزر جانا ہے، اور ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کی احادیث کی روشنی کی اور پرہیزگاری کے مطابق گزارنا چاہیے، تاکہ جب ہماری روح اس دنیا سے رخصت ہو تو ہمیں راحت اور سکون ملے۔ اور آخر میں ہم سب کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم دین اسلام کی معلومات کو سمجھیں گے، اور ہم ان تمام باتوں پر عمل کریں گے، نہ صرف خود عمل کریں گے بلکہ ارد گرد کے لوگوں کو بھی ہم صحیح معلومات فراہم کریں گے۔